اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نصرانی راہب مجھے ملا جس کی کمر میں زنا پٹک یا دھاگا وغیرہ جو کفر کی علامت کے طور پر کافر باندھتے تھے، یعنی اس زمانے میں جو علامت ہوتی تھی کہ میں نون مسلم ہوں، اس طرز پر جو ہے باندھے تو ایک نشانی ہوتی تھی، بندھا رہتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ کافر فقیر اکثر مسلمان فقراء کی خدمت میں رہتے چلے آئے ہیں۔ میں نے ساتھ لے لیا۔ 7 دن تک ہم چلتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 7 دن تک چلتے رہے۔ نہ کھانا پینا۔ 7ویں دن اس نصرانی نے کہا، اے محمدی، کچھ اپنی فتوحات دکھاؤ، یعنی کچھ اپنی کرامت دکھاؤ، کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کرو۔ کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں۔ میں نے اللہ تعالی شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کافر کے سامنے مجھے ذلیل نہ فرما۔ میں نے دیکھا کہ فوراً ایک خوان سامنے رکھا گیا جس میں روٹیاں، بھنا ہوا گوشت اور تر و تازہ کھجوریں اور پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے انتظام تھا۔ ہم دونوں نے کھایا پیا اور چل دیے۔ کھا پی کر پھر سفر چالو کر دیا۔ 7 دن تک چلتے رہے۔ 7ویں دن میں نے اس خیال سے کہ وہ نصرانی پھر نہ کہہ دے، جلدی کر کے اس نصرانی سے کہا کہ اس مرتبہ تم کچھ دکھاؤ، یعنی پچھلی مرتبہ تو جو ہے میں نے دعا کی تھی، کھانا آیا تھا، اب تم اپنی کچھ کرامت دکھاؤ، اب کہ تمہارا نمبر ہے۔ وہ اپنی لکڑی پر سہارا لگا کر کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگا۔ جب ہی 2 خوان جن میں ہر چیز اس سے 2 گنی تھی جو میرے خوان پر تھی، یعنی جب حضرت نے دعا کی تھی تو ایک خوان اترا تھا، اس میں کھانے پینے کا سامان تھا، اور جب اس نصرانی نے، اس نون مسلم نے جب دعا کی جو ہے تو اس پر جو ہے 2 خوان اترے اور ہر چیز دگنی تھی جو ان کے دسترخوان پہ تھی، اس سے ڈبل اس پر تھی، سامنے آ گئی۔ مجھے بڑی غیرت آئی، میرا چہرہ فق ہو گیا اور میں حیرت میں رہ گیا، اور میں نے رنج کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاتا۔ اس نصرانی نے مجھ پر کھانے کا اصرار کیا مگر میں عذر ہی کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ تم کھاؤ، میں تم کو 2 بشارتیں سناؤں گا، یعنی 2 خوشخبری سناؤں گا، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا۔ اور یہ کہہ کر زنار توڑ کر پھینک دی، یعنی جو نشانی تھی کفر کی اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ اور دوسری بشارت یہ ہے کہ میں نے، یعنی دوسری خوشخبری یہ ہے، میں نے جو کھانے کے لیے دعا کی تھی وہ یہی کہہ کر کی تھی کہ یا اللہ اس محمدی کا، یعنی اس محمدی کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے محمدی کہا کہ اگر تیرے یہاں کوئی مرتبہ ہے تو اس کی توفیل تو ہمیں کھانا دے، یعنی اپنے کوئی دیوتا سے دعا نہیں کی تھی بلکہ جو ہے اللہ ہی سے دعا کی تھی، اور جو ہے اس نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا واسطہ دیا تھا، مسلمان کا واسطہ دیا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے اتارا، اس پر یہ کھانا ملا ہے اور اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کھایا، پھر آگے چل دیے، آخر مکہ مکرمہ پہنچ حج کیا، اور وہ نو مسلم مکہ ہی میں ٹھہر گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا، غفر اللہ۔ کافروں کے اس طرح مسلمان ہونے کے بہت سے واقعات تواریخ میں، یعنی تاریخ کی کتب میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، ملتے ہیں۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ بسا اوقات دوسروں کی طفیل کسی کو روزی دیتے ہیں،
جن کو ملتی ہے وہ اپنی بے وقوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، ہماری کوشش کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں کثرت سے یہ مضمون، کثرت سے یعنی بہت مرتبہ یہ مضمون آیا ہے کہ تم کو تمہارے ضعفاء کے طفیل اکثر روزی دی جاتی ہے۔ ضعفاء یعنی کمزوروں کی وجہ سے۔ حضرت شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے بہت سے لوگ بہت سے لوگوں کے اندر یہ گھمنڈ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ کچھ سب میں نے بنایا، گاڑی بنگلہ، یہ سب یہ جو ہے میری محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے کوئی کمزور ان کے ذریعے لگا ہوتا ہے، ان سے لگا باندھا ہوتا ہے، تو اللہ اس کی برکت سے جو ہے دیا کرتے ہیں۔ نیز اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں پر بھی بسا اوقات مسلمانوں کی وجہ سے فتوحات ہوتی ہے، جس کو ظاہر میں ان کی مدد سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کا طفیل ہوتا ہے۔ یہ ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔